شاید آپ نے کبھی محسوس کیا ہوگا کہ کسی کے گھر میں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی سکون نہیں ہوتا۔ دیواریں وہی ہوتی ہیں، لوگ بھی وہی، مگر پھر بھی دل گھبراتا رہتا ہے۔ کبھی رات کے کسی خاموش لمحے میں ایسا لگا جیسے کوئی رحمت آپ کے بہت قریب آ کر واپس چلی گئی ہو؟ کچھ گھروں میں داخل ہوتے ہی دل کو سکون کیوں ملتا ہے، جبکہ کچھ گھر عجیب بے چینی سے بھرے ہوتے ہیں؟ شاید وجہ صرف انسان نہیں ہوتے، شاید وہاں کوئی اور بھی آتا ہے، وہ مخلوق جو نور سے بنائی گئی، جو ہر لفظ سنتی ہے، جو کچھ گھروں میں رحمت لے کر داخل ہوتی ہے اور کچھ گھروں سے خاموشی سے واپس چلی جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا واقعی فرشتے ہمارے گھروں میں آتے ہیں؟ اور اگر آتے ہیں تو آخر کن لوگوں کے پاس؟ اور سب سے خطرناک بات، ایسا تو نہیں کہ ہم خود ہی اپنے گھروں سے فرشتوں کو دور کر رہے ہوں؟ وہ خاموش نشانیاں جب فرشتے گھر کے قریب ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان اپنے ہی گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، سب کچھ نارمل لگ رہا ہوتا ہے، لیکن دل کے اندر عجیب سی بے چینی چل رہی ہوتی ہے۔ اور پھر کچھ دن ایسے آتے ہیں جب بغیر کسی خاص وجہ کے دل ہلکا محسوس ہونے لگتا ہے، نماز میں سکون آنے لگتا ہے، غصہ کم ہو جاتا ہے، گھر کی فضا نرم لگنے لگتی ہے۔ شاید آپ نے کبھی اس زاویے سے سوچا ہی نہ ہو کہ ہر سکون صرف دنیاوی وجہ سے نہیں آتا، کچھ سکون آسمان سے بھی اترتے ہیں۔ خاموش رات میں جب ایک بندہ سجدے میں روتا ہے، جب گھر کے کسی کمرے سے قرآن کی آواز آتی ہے، جب ماں اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی ہے، تو زمین پر صرف انسان نہیں ہوتے، وہاں رحمت بھی اترتی ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں فرشتے قریب آتے ہیں۔ لیکن افسوس، زیادہ تر لوگ فرشتوں کی موجودگی کو صرف کہانی سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، بے شک جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہتے ہیں، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، نہ ڈرو اور نہ غم کرو۔ سوچئے، فرشتے صرف آسمان کی مخلوق نہیں، وہ اللہ کے حکم سے انسانوں کے قریب بھی آتے ہیں۔ اور شاید آپ کے گھر کے کسی خاموش کونے میں بھی کبھی رحمت اتری ہو۔ کبھی غور کیا، کچھ گھروں میں داخل ہوتے ہی دل کو عجیب سکون کیوں ملتا ہے؟ وہاں اونچی آوازیں نہیں ہوتی، فضول بحثیں نہیں ہوتی، بس ایک نرم سی کیفیت ہوتی ہے۔ ایسے گھروں میں اکثر ایک چیز مشترک ہوتی ہے، اللہ کا ذکر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس گھر میں داخل ہوتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر فرشتے واقعی ہمارے گھروں میں آتے ہیں تو کیا وہ ہر وقت رہتے ہیں، یا پھر کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو انہیں خاموشی سے واپس جانے پر مجبور کر دیتی ہیں؟ اور یہی وہ حقیقت ہے جسے زیادہ تر لوگ پوری زندگی سمجھ ہی نہیں پاتے۔ آج انسان نے اپنے گھروں کو خوبصورت تو بنا لیا، لیکن روحانی طور پر خالی کر دیا۔ ہر کمرے میں روشنی ہے مگر دل اندھیرے میں ہے، ہر ہاتھ میں موبائل ہے مگر زبان پر ذکر نہیں۔ اور پھر لوگ پوچھتے ہیں، گھر میں سکون کیوں نہیں؟ شاید اس لیے کیونکہ سکون صرف فرنیچر سے نہیں آتا، رحمت سے آتا ہے، اور وہ رحمت وہاں اترتی ہے جہاں اللہ کو یاد کیا جائے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ کچھ عادتیں ایسی ہیں جو انسان کو احساس بھی نہیں ہونے دیتی، اور فرشتے آہستہ آہستہ اس گھر سے دور ہونے لگتے ہیں۔ اور جب رحمت واپس چلی جائے تو پھر گھر صرف گھر رہ جاتا ہے، سکون نہیں۔ وہ عادتیں جو فرشتوں کو گھر سے دور کر دیتی ہیں۔ بعض اوقات انسان پوری کوشش کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، دعائیں بھی مانگتا ہے، لیکن پھر بھی گھر کے اندر عجیب سی گھٹن رہتی ہے، بات بات پر غصہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے، دلوں میں فاصلے اور ایک خاموش بے سکونی جو آہستہ آہستہ انسان کو اندر سے توڑنے لگتی ہے۔ اور سب سے خطرناک بات، اکثر انسان کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ کچھ عادتیں اس کے گھر سے رحمت کو خاموشی سے دور کر رہی ہیں۔
کبھی کبھی شیطان شور سے نہیں خاموش غفلت سے جیتتا ہے۔ آج بہت سے گھروں میں ہر وقت آوازیں ہیں، ٹی وی کی آواز، موبائل کی آواز، فضول ویڈیوز، غیبت، طنز، چیخیں، مگر اللہ کا ذکر وہ آہستہ آہستہ غائب ہو چکا ہے۔ اور جب ذکر ختم ہونے لگے تو دل سخت ہونے لگتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی۔ سوچئے، تنگی صرف پیسے کی نہیں ہوتی، کبھی انسان بڑے گھر میں رہ کر بھی گھٹن محسوس کرتا ہے، کبھی سب کچھ ہونے کے باوجود دل خالی لگتا ہے، اور یہی روحانی تنگی ہوتی ہے۔ لیکن اصل حقیقت ابھی باقی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ ان کی موجودگی میں فرشتے گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں انسان کو رک کر خود سے سوال کرنا چاہیے، کیا ہمارا گھر واقعی رحمت کے قابل ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا جاندار کی تصویریں ہوں۔ آج یہ حدیث صرف کتابوں میں رہ گئی ہے اور گھروں کی دیواروں پر ہر طرف تصویریں، بے پردگی اور فضول مناظر بھر گئے ہیں۔ شاید اسی لیے دلوں سے سکون اٹھتا جا رہا ہے۔ اور بات صرف تصویروں کی نہیں، گھر کا ماحول بھی فرشتوں کو قریب یا دور کرتا ہے۔ جہاں ہر وقت لڑائی ہو، جہاں زبانوں میں زہر ہو، جہاں والدین کی بے عزتی ہو، جہاں حرام کمائی داخل ہو، وہاں سکون کیسے اترے گا؟ فرشتے نور ہیں اور نور گندگی میں نہیں ٹھہرتا۔ کبھی کبھی انسان رات کو بستر پر لیٹتا ہے لیکن دل بے چین رہتا ہے، نیند آتی ہے مگر سکون نہیں آتا۔ شاید وجہ صرف تھکن نہیں، شاید روح رحمت سے دور ہو چکی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کو واپس پلٹنا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ انسان کو چھوڑتا نہیں، صرف انتظار کرتا ہے کہ بندہ ایک قدم واپس آئے۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر کوئی گھر واقعی اللہ کو یاد کرنے لگے، اگر کوئی انسان رات کے اندھیرے میں سچے دل سے توبہ کرے، تو کیا فرشتے دوبارہ واپس آتے ہیں؟ اور رات کے کس لمحے آسمان کی رحمت زمین کے سب سے قریب ہوتی ہے؟ رات کے وقت فرشتے کن گھروں میں اترتے ہیں؟ رات کا وقت جب پورا شہر خاموش ہو جاتا ہے، روشنیوں کی چمک مدھم پڑ جاتی ہے، گلیاں سنسان ہو جاتی ہیں اور ہر انسان اپنے بستر میں چلا جاتا ہے، کچھ نیند میں، کچھ سوچوں میں اور کچھ دل کے بوجھ کے ساتھ جاگتے رہتے ہیں۔ لیکن اسی خاموشی کے پردے میں ایک اور دنیا بھی چل رہی ہوتی ہے، وہ دنیا جو نظر نہیں آتی مگر حقیقت میں بہت قریب ہوتی ہے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب فرشتے زمین کے قریب آتے ہیں۔ لیکن سوال ہے، وہ کن گھروں میں اترتے ہیں؟ کیا ہر گھر میں یا صرف کچھ خاص گھروں میں؟ رات کی تنہائی میں جب ایک بندہ وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جب آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، جب دل ٹوٹ کر اللہ سے بات کرتا ہے، تو وہ لمحہ صرف انسان کا نہیں رہتا، وہاں آسمان بھی جھک جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، اور رات کے آخری حصے میں وہ مغفرت مانگتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب دنیا سو رہی ہوتی ہے اور اللہ کے خاص بندے جاگ رہے ہوتے ہیں۔ تہجد کی خاموشی، کمرے کی مدھم روشنی، سجدے میں گرتے آنسو اور دل کی وہ سچی آواز جو صرف اللہ سنتا ہے، یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب فرشتے ایسے گھروں کا رخ کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اسے عطا کروں؟ سوچئے، جب خود اللہ کی رحمت قریب آتی ہے تو فرشتے کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں؟ لیکن یہاں ایک گہرا راز ہے، ہر جاگنے والا انسان اس لمحے کو نہیں پاتا، ہر آنکھ سے نکلنے والا آنسو قبول نہیں ہوتا۔ اصل فرق دل کا ہوتا ہے، کچھ لوگ دنیا کے لیے جاگتے ہیں اور کچھ لوگ اپنے رب کے لیے، اور یہی وہ فرق ہے جو فرشتوں کی آمد کو طے کرتا ہے۔ کچھ گھروں میں رات کے وقت صرف ٹی وی چل رہا ہوتا ہے، کچھ گھروں میں موبائل کی روشنی آنکھوں کو جلانے میں لگی ہوتی ہے، اور کچھ گھروں میں خاموشی ہوتی ہے مگر وہ خاموشی خالی نہیں ہوتی،
وہ خاموشی ذکر سے بھری ہوتی ہے اور وہاں فرشتے اترتے ہیں، لیکن ایک اور سوال اب بھی باقی ہے۔ اگر فرشتے ایسے گھروں میں آتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو تو وہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے فرشتے خود دعا کرتے ہیں؟ اور کیا ایک انسان اپنی زندگی میں ایسا مقام حاصل کر سکتا ہے جہاں آسمان کی مخلوق بھی اس کے لیے رحمت کی دعا کرے؟ یہی وہ حقیقت ہے جو اگلے حصے میں آپ کے دل کو ہلا دے گی، کیونکہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، اصل تبدیلی ابھی باقی ہے۔ وہ لوگ جن کے لیے فرشتے خود دعا کرتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ میں واقعی اللہ کے قریب ہو سکتا ہوں، کیا میری دعائیں بھی کبھی قبول ہوں گی؟ اور پھر وہ اپنی کمزوریوں کو دیکھ کر خاموش ہو جاتا ہے۔ لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ امید والی ہے اور کہیں زیادہ خوبصورت بھی، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے صرف انسان نہیں بلکہ فرشتے بھی دعا کرتے ہیں۔ سوچئے، جب آسمان کی مخلوق زمین کے ایک بندے کے لیے دعا کرے تو اس بندے کی قسمت کتنی خاص ہو سکتی ہے۔ یہ کوئی فلمی بات نہیں، یہ حقیقت ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان صرف عبادت نہیں کرتا بلکہ عبادت اس کی پہچان بن جاتی ہے۔ وہ لوگ جو دل سے سچے ہوتے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ نرم ہوتے ہیں، جو رات کے اندھیروں میں بھی اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، ان کے لیے فرشتے آسمان سے اتر کر نہیں صرف آتے بلکہ ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ اور یہی وہ حقیقت ہے جو انسان کو اندر سے بدل دیتی ہے۔ لیکن یہ مقام اچانک نہیں ملتا، یہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب انسان تنہائی میں اللہ سے بات کرنا سیکھ لیتا ہے، جب کوئی دیکھ نہ رہا ہو پھر بھی وہ سجدہ کرے، جب دل ٹوٹا ہو پھر بھی شکر کرے، جب آنکھوں میں آنسو ہوں پھر بھی امید نہ چھوڑے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے، فرشتہ کہتا ہے اور تمہیں بھی ویسا ہی دیا جائے۔ سوچئے، جب آپ کسی کے لیے دل سے دعا کرتے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے بھی ویسی ہی دعا کرتے ہیں۔ یہ کتنا خوبصورت نظام ہے جو اللہ نے بنا رکھا ہے۔ لیکن آج مسئلہ یہ ہے کہ انسان دوسروں کے لیے دعا کرنا بھی بھول گیا ہے۔ ہر کوئی صرف اپنے لیے سوچ رہا ہے، ہر کوئی صرف اپنی تکلیف میں بند ہے، اور شاید اسی لیے دلوں سے برکت اٹھتی جا رہی ہے، کیونکہ رحمت وہاں زیادہ اترتی ہے جہاں دوسروں کے لیے بھی دعا ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خاموشی سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، کسی کا دل نہیں دکھاتے، کسی کی غیر موجودگی میں برائی نہیں کرتے، اور اللہ ایسے لوگوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ لیکن ابھی ایک اور حقیقت باقی ہے۔ جب انسان واقعی بدل جاتا ہے، جب وہ اپنے گھر کو دوبارہ اللہ کے ذکر سے بھر دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا فرشتے صرف آتے ہیں یا کچھ اور بھی ہوتا ہے؟ اور وہ لمحہ جب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ کبھی اکیلا تھا ہی نہیں، وہ اگلے حصے میں آپ کا دل بدل دے گا۔ جب انسان تنہا ہوتا ہے مگر فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے جب اسے لگتا ہے کہ وہ بالکل اکیلا رہ گیا ہے۔ گھر میں لوگ ہوتے ہیں لیکن دل خالی ہوتا ہے، ہر کوئی ساتھ ہوتا ہے لیکن اندر سے کوئی سہارا محسوس نہیں ہوتا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان خاموشی سے ٹوٹنے لگتا ہے اور وہ سوچتا ہے، کیا واقعی کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے؟ لیکن حقیقت یہ ہے وہ کبھی اکیلا تھا ہی نہیں، بس اسے احساس نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرتے ہیں۔ یہ ساتھ صرف لفظ ہی نہیں، یہ ایک حقیقی حفاظت ہے، اور اسی حفاظت کے ساتھ فرشتے بھی انسان کے قریب ہوتے ہیں۔ کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جب انسان رات کے اندھیرے میں سجدے میں گرتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور زبان خاموش ہوتی ہے لیکن دل بول رہا ہوتا ہے، اور اسی لمحے فرشتے قریب ہوتے ہیں۔ وہ انسان جو دنیا کے سامنے ٹوٹ چکا ہوتا ہے لیکن اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، وہ کبھی اکیلا نہیں رہتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ سوچئے، ایک انسان زمین پر بیٹھا ہوتا ہے اور آسمان کی مخلوق
اسے گھیر لیتی ہے۔ یہ وہ منظر ہے جو آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا مگر دل اسے محسوس کر سکتا ہے۔ لیکن سب سے خوبصورت حقیقت یہ ہے، فرشتے صرف عبادت کے وقت نہیں آتے، وہ توبہ کے وقت بھی آتے ہیں۔ جب کوئی بندہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو اس لمحے آسمان بھی خاموش ہو جاتا ہے اور رحمت قریب آ جاتی ہے۔ لیکن انسان کا مسئلہ یہ ہے، وہ اپنے رب کو صرف مشکل میں یاد کرتا ہے اور جب آسانی آ جائے تو بھول جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ ہمیشہ قریب ہوتا ہے اور فرشتے ہمیشہ گواہ ہوتے ہیں، ہر آنسو، ہر دعا، ہر سجدہ، سب کچھ۔ آخر میں ایک سوال رہ جاتا ہے، اگر انسان اپنی زندگی بدل لے، اگر وہ اپنے گھر کو ذکر سے بھر دے، اگر وہ سچے دل سے اللہ کی طرف لوٹ آئے، تو کیا صرف فرشتے قریب آتے ہیں یا پھر زندگی خود بدل جاتی ہے؟ دل بدل جاتا ہے اور انسان کو وہ سکون مل جاتا ہے جو وہ ساری دنیا میں ڈھونڈ رہا تھا۔ یہی وہ حقیقت ہے جو ہر دل کو جگہ دیتی ہے، اور شاید آج آپ کی زندگی میں بھی ایک نیا آغاز ہو سکتا ہے۔ زندگی بہت خاموشی سے ہمیں بدلتی رہتی ہے، کبھی ہم خوش ہوتے ہیں، کبھی ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن ایک حقیقت کبھی نہیں بدلتی، اللہ کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ہمیں صرف واپس پلٹنے کی دیر ہوتی ہے، ایک سجدہ، ایک آنسو، ایک سچی توبہ، اور پھر انسان کو احساس ہوتا ہے وہ کبھی دور تھا ہی نہیں۔ فرشتے قریب تھے، رحمت قریب تھی، بس ہم ہی دور چلے گئے تھے۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن کے گھروں میں رحمت اترتی ہے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے روشن کر دے۔ یا اللہ ہمیں تنہائی میں بھی اپنے قریب محسوس ہونے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمارے گھر کو فرشتوں کی آمد کا مقام بنا دے۔ یا اللہ ہمیں کبھی اپنے سے دور نہ ہونے دینا۔ آمین یا رب العالمین۔